بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ناپاک کپڑوں میں سو سکتے ہیں؟ عدنان صاحب نے پوچھا ہے، جگہ نہیں بتائی کہاں سے پوچھ رہے ہیں۔ رات کو جس کپڑوں میں سوتے ہیں اس پر ناپاکی لگ کر سوکھ جائے تو اسے پہن کر سونے میں کوئی کراہت تو نہیں ہے؟ عدنان بھائی، کوئی کراہت نہیں ہے۔ کپڑوں کو پاک جو رکھنے کا حکم ہے نماز کے لیے، جب آپ نماز پڑھیں گے تو کپڑے پاک ہونے چاہیے، سونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوران تہجد اذان شروع ہو جائے تو کیا کریں؟ نماز تہجد کی پہلی رکعت کے سجدے میں پہنچتے ہی اذان شروع ہو جائے تو کیا کریں؟ سیدہ طفیل، کچھ بھی نہیں کریں، نماز مکمل کریں، بس یہی کریں۔ چاشت اور اوابین میں فرق۔ میں نے سنا ہے کہ اگر چاشت کی نماز پڑھ لی جائے تو وہی اوابین کے برابر بھی ہو جاتی ہے، الگ سے اوابین کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ شہاب اظہار۔ دیکھیں، چاشت کی نماز ہی اوابین کی نماز ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ اوابین کی نماز مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے اور چاشت جو ہے وہ ظہر سے جو پہلے ٹائم ہوتا ہے 10 ساڑھے 10 بجے کا، یہ غلط مشہور ہے۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حین ترمض الفصال، کہ جب گرمی جو ہے نا شدت پکڑتی ہے اور ذرا روشنی اچھی طرح ہو جاتی ہے، اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تلک صلاۃ الاوابین، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کی نماز کہا ہے۔ تو اوابین چاشت ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ البتہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنے کی الگ سے فضیلت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ سے اس پہ فضیلت ہے، لیکن اس کو اوابین جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تو وہ اصل میں اوابین ہے نہیں۔ وہ ایام 20 میں قضا روزوں کی نیت کرنا۔ اگر ایام 20 کے 3 روزوں میں رمضان کے قضا روزوں کی نیت بھی کر لیں تو کیا وہ ادا ہو جائیں گے؟ مسز ندیم کراچی سے، جی نہیں، وہ ادا نہیں ہوں گے۔ ایام 20 کے مستقل روزے ہیں، رمضان کی قضا الگ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ایام 20 میں قضا روزوں کی نیت کر لیں گی تو قضا روزے ہوں گے، ایام 20 کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ 10 محرم کو جو مستقل روزے کی فضیلت ہے، اس میں اگر کوئی قضا کی نیت کر لے تو قضا ہے، پھر وہ 10 محرم والا روزہ نہیں کہلائے گا۔ باقی بھی جتنے روزے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے، تو ان سب میں یہی حکم ہے۔ ہمارے زمانے میں زنا کی توبہ کیسے ہو؟ محمد فائق صاحب بھوپال سے پوچھتے ہیں، اس زمانے میں زنا کی توبہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ بس اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، کیونکہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، قرآن کہتا ہے جو زنا کرے گا نا وہ بہت بڑے گناہ سے اس نے ارتکاب کیا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں اس کو بہت شدید عذاب دیا جائے گا، اس لیے بڑا سخت جرم ہے، ہلکا جرم نہیں ہے۔ خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کی جائے، رو رو کے معافی مانگی جائے، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنائی جائے، اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ صدقات و خیرات بھی کر دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر آئندہ ایسا کام ہی نہ کیا جائے جس سے اس گناہ کی طرف رغبت ہو، یعنی اس گناہ تک پہنچانے کے تمام ذرائع اور وسائل کو بند کر دیا جائے، یہ سچی توبہ ہے۔ تو پہلے بھی یہی تھی، آج بھی یہی ہے۔ البتہ اگر 4 گواہ اس پر گواہی دے دیں، حکومت اسلامی ہو اور پھر وہ حکومت سزا دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج کل وہ نہیں ہوتا، بس توبہ استغفار کریں۔ خواب وحی کا 40واں حصہ ہے؟ محمد عمیر شکارپور سے پوچھتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ خواب وحی کا 40واں حصہ ہے؟ جی جناب، بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب وحی کا 40واں حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت ختم ہو گئی مگر خوشخبریاں دینے والی چیزیں باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خوشخبریاں دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں مومن کے جو خواب ہیں وہ سچے نکلیں گے۔ تو اس سے مراد مومن جو پکا مومن ہو، تو خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی اس کی تفسیریں مختلف کی گئی ہیں۔ جیسے وحی کو اگر آپ 46 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ صداقت خواب میں ہوتی ہے، لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ خواب سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں، اور بعض دفعہ بہت سے خواب انسان کے دماغی تخیل بھی ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر خواب کی تعبیر پوچھ کے علماء کو تنگ کیا جائے۔ جنات چڑھ جائیں تو کیسے بھگائیں؟
اگر کسی پر جنات سوار ہو جائیں تو اس کا علاج کیا ہے, کیا تعویذ پہننا صحیح ہے؟ محمد فائق بھوپال سے. دیکھیے اگر ایک جن سوار ہو جائے تو اس کا علاج تو آسان ہے, 2 جنات سوار ہو جائیں نا تو پھر آپ ان سے کہیں بھائی ڈبل سواری ممنوع ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, آج کل یہ بڑا اچھا موقع ہے. تو جن سوار ہو جائے نا تو دیکھیں اس کا علاج تعویذ پہننا بھی ہے, اگر جائز تعویذ ہو جائز ہے, لیکن یہ کہ بہتر یہی ہے کہ صرف سنت رقیہ پر اکتفا کیا جائے. سنت رقیہ کیا ہے؟ جو رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, سورہ فلق پڑھیں, سورہ ناس پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں, آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں, بس اتنا کافی ہے. جنات کو جتنا زیادہ لفٹ کرائیں گے نا, جتنا ہوا بنائیں گے, تو یہ ڈبل سواری کی پرواہ بھی پھر نہیں کریں گے, یہ لاک ڈاؤن کی پرواہ بھی نہیں کرتے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. تو زیادہ ان کو ہوا نہ بنایا کریں. آپ کے کسی ریلیٹیو پر جن آیا ہوا ہے, بس آپ وضو کریں, آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں اس کے اوپر, یا پانی پہ دم کر کے پانی کے زور سے چھینٹے ماریں اس کے اوپر, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. فوراً فائدہ نہیں ہوتا تو مایوس نہ ہو, بس آپ نے کہا کہ میں نے یہی کرنا ہے, تو جن آپ سے مایوس ہو جائے گا. جن کہے گا یہ مجھے زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے, یہ لوگ نکلو یہاں سے, کہیں اور جا کے اپنی دکان چلانے کی کوشش کرو. جنات کے بارے میں مشاہدہ یہ کہ جو لوگ ان کو زیادہ لفٹ کراتے ہیں, عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں نا علاج کے لیے, انہی کو زیادہ یہ مسائل ہوتے ہیں. اور وقتی طور پر عامل کے پاس جانے سے فائدہ ہوتا ہے وقتی طور پر, لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کل یہ جن جو ہے نا فلاں پر بھی آئے گا. یعنی آپ کے اور عامل کے پاس جانے سے نا یہ جن جیسے آج کل کرونا ہے نا, ہسپتال جائیں گے تو زیادہ پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ ہسپتال میں کرونا کے مریض زیادہ ہیں. تو بالکل یہی حال ہوتا ہے, عاملوں کے پاس گئے نا تو وہاں ویسے ہی جنات راستہ دیکھتے رہتے ہیں عاملوں کا, تو وہاں اور زیادہ جنات آئیں گے اور اس کے ریلیٹیوز پہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ہمارا مشاہدہ ہے. اس لیے عاملوں سے دور رہیں, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, اور جو ہے بس اتنا علاج کریں جو میں نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ہوتا تو صبر کریں, سارے مسائل دنیا میں ان کا حل نہیں ہے. دور بیٹھے شخص پر دم کر سکتے ہیں کیا؟ کسی غیر حاضر شخص پر دور سے دم کیا جا سکتا ہے. ثاقب صاحب انڈیا سے, الو بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے, اور عامل لوگ آج کل بنا رہے ہیں, ٹیلی فون پہ دم ہو رہا ہے. میں دبئی کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک عامل میرے ساتھ بیٹھا ہوا, اس نے فون کیا تو فون کیا, یہیں کے عامل تھے, عربوں کا علاج کرنے جا رہے تھے, عربوں کو بھی انہوں نے بڑا الو بنایا ہوا ہے. تو سعودی عرب میں تو ان چیزوں پر پابندی ہے, فوراً گرفتار کر لیتے ہیں. یہاں سے مال ایکسپورٹ ہوتا ہے, وہاں جا کے نا ان کو جن چڑیل بھوت کے نام پہ عجیب عجیب ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. تو میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک عامل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, ان کے پاس فون آیا, کسی نے پوچھا کہ عامل صاحب پوچھ رہے ہیں کیا پرابلم ہے. وہ کہہ رہی ہے, کوئی خاتون کہہ رہی مجھے یہ, تو عامل صاحب نا ایسے آنکھیں گھما رہے ہیں فون پہ ہی, اور مجھ سے کہا, میرے ہاتھ میں تسبیح تھی, مجھ سے تسبیح لی, کہا کہ مجھ سے آپ ذرا تسبیح دیجیے. میں نے کہا یہ لیں, تو تسبیح دے کے نا یوں کیا, پھر کہتے ہیں آپ پر نا نظر ہے. میں نے کہا یار یہ کیسے الو بنا رہا ہے, دیکھو تو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ پاکستان سے تمہیں فون کر رہی ہے, تو میری تسبیح ہاتھ میں لے کے بھائی یوں گھما کے کرو نظر ہے, اور پھر جو ہے نا وہ, اور پھر اس کو کچھ بتا دیا. تو یہ بہترین الو بنانے کے یاد رکھیں سینٹر ہیں, اور کوئی الو بننا چاہتا ہے تو جائے بنے, اور سیدھا اگر بیمار ہوں ڈاکٹر سے علاج کرائیں, اور رقیہ کریں. رقیہ وہی سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے جادو کے علاج کے لیے نازل کر دی. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں, جو لوگ ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں, جن چڑیل بھوت, یہ سارے انہی کے خاندان کے مسائل ہوتے ہیں. جو ان چیزوں سے بچتے ہیں الحمدللہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہو بھی جائے تو وہ لفٹ ہی نہیں کراتے, کہہ رہے ہیں ہو جائے گا, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا بھائی, نماز کے بعد سجدہ شکر کر سکتے ہیں؟ محمد سہیل ڈیرہ اسماعیل خان سے. نہیں کر سکتے, فقہا نے مکروہ لکھا ہے, کیونکہ اگر یہ عمل رائج ہو گیا تو لوگ اس کو بھی نماز کا حصہ ہی سمجھیں گے. نمازوں کے بعد کوئی بھی ایسا عمل جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اور لوگ اس کو نماز کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں یا نماز کی تکمیل سمجھنا شروع کر دیں تو یہ عمل غلط ہے. کورونا وائرس سے بچنے کے لیے آب زمزم پینا. ارسلان اعوان, سنا ہے کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہی چیز حاصل ہوتی ہے. کیا ہم کو کورونا وائرس سے بچنے کی نیت سے پی سکتے ہیں؟ کیا ہم آب زمزم کو نیز آب زمزم, اچھا بھائی یہ انہوں نے جو پوچھا ہے, آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے, بیٹھ کے پینا چاہیے جیسے پانی پینے کا طریقہ ہے. باقی جو آپ نے پوچھا ہے کہ کورونا کی بیماری سے آب زمزم میں شفا ہے, آب زمزم سے ہر بیماری میں شفا ہے, اور حدیث میں آتا ہے جس نیت سے پیا جائے وہی چیز حاصل ہوتی ہے.
تو اگر کوئی شفا کی نیت سے آب زمزم پیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے فائدہ ہوگا۔ لیکن حدیث میں جو یہ چیزیں آتی ہیں نا کہ فلاں چیز میں شفا ہے، فلاں چیز میں شفا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ظاہر پر نہیں ہے حدیثیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے شہد میں شفا ہے، لیکن آپ شوگر کے مریض کو شہد پلائیں گے تو وہ تو اور مرے گا۔ تو حدیث کے الفاظ میں عموم ہوتا ہے، مگر اس میں خود بخود کچھ تفصیلات ہوتی ہیں۔ شفا ہے یعنی بیسیکلی یہ چیز شفا کے لیے بنی ہے۔ اب کون سی چیز کس کو کس وقت فائدہ دے گی، یہ کام ڈاکٹروں کا ہے، طبیبوں کا ہے، حکیموں کا ہے، جو ماہر حکیم ہے وہ بتائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ صحابہ نے اس کا یہ مطلب تھوڑی لیا کہ اب ہمیں نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہ کسی حکیم کی ضرورت، جب بھی دنیا میں جو بھی بیماری ہوگی ہم کلونجی کھائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ خود نبی نے بھی ایسا نہیں کیا کہ ہر بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلونجی ہی کھائی ہو۔ تو اور پھر صحابہ کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں، باقاعدہ طبیب وجود میں آئے، میڈیکل سائنس کی بنیادیں رکھی گئیں، دوسری قوموں سے فائدہ اٹھایا گیا۔ تو اس میں یہ نہیں تھا کہ بس اب چونکہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے تو لہذا اب ہر ایک کو ہر موقع پہ کلونجی ہی دینی ہے۔ بھائی شفا ہے، کتنی مقدار میں کھانے میں ہے، کس ٹائم پہ کھانے میں ہے، اور کس طریقے سے کھانے میں، یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سنا مکی کا آپ نے سنا ہوگا کہ جی کورونا سے وہ لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ صبح اس کو یہ سنا مکی کھلاؤ اور رات تک شفا نہ ہو تو میں اتنے کروڑ روپے دوں گا۔ تو آپ جا کے ان سے کروڑوں روپے لیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ حدیثوں کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ تو جیسے کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اگر سنا مکی میں بھی حدیث میں آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو مطلب لوگوں نے نکالا ہوا ہے۔ بھائی شہد میں ہر بیماری سے شفا ہے، لیکن آپ شوگر کے مریض کو 4 چمچے شہد پلا کے تو دیکھیں، وہ تو مر جائے گا فوراً، شوگر کا لیول اتنا ہائی ہوگا اس کا۔ تو حدیث کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز میں فی الجملہ شفا ہے، کس وقت کیسے کھلایا جائے، یہ اس میں یعنی آپ نے رہنمائی کر دیا کہ اب اس پہ ریسرچ کرو، کلونجی پہ ریسرچ کرو، شہد پہ ریسرچ کرو، اور پھر اس پہ دیکھو کہ کس وقت کس طرح سے اس میں شفا ملے گی۔ تو وہ ریسرچ کے ذریعے پتہ چلتا چلا جائے گا کون سی چیز کتنی مقدار میں کس ٹائم پہ کس موسم میں کھلانی ہے۔ تو اس سے اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت میں شفا ہو، دوسرے وقت میں وہ بیماری کا ذریعہ بن رہی ہو، تو یعنی شفا اس میں فی الجملہ ہے نا۔ تو جیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چینی کھانا چھوڑ دیں اور شہد کھائیں تو شوگر سے ہماری حفاظت ہو جائے، اس معنی میں شوگر سے شفا ہو، لیکن شوگر ہونے کے بعد کھانے میں جو ہے نا وہ نقصان ہو اس سے۔ تو یہ جو احادیث ہے نا، ان کا یہ مطلب جو آج کل لیا جا رہا ہے یہ کبھی بھی کسی نے نہیں لیا۔ تو اس لیے زمزم میں بھی شفا ہے، اب کتنی ہے کیسے ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ زمزم پیا ضرور کریں، لیکن زمزم پی کے یہ اعتماد کر کے بیٹھ جانا کہ اب مجھے کورونا میں احتیاط کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور مجھے جو ہے کیا نام ہے جو ہے وہ بس مریض کو اب ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اب یہ زمزم سے شفا ملے گی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور صحابہ کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے بیماریوں میں ڈاکٹروں سے حکیموں سے اس دور میں علاج کروایا ہے، صرف زمزم پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ تو باقی دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں جو شفا ہوتی ہے، عین ممکن ہے کہ جس بیماری کے لیے آپ پی رہے ہو اس بیماری سے شفا نہ ہو، لیکن اس کے بدلے میں اللہ دوسری بیماری سے آپ کو شفا دے دے۔ تو یہ بھی حدیث میں یہ چیز بھی شامل ہو سکتی ہے، یعنی یہ چیز بھی حدیث کے مفہوم میں داخل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے، تو کس طرح سے قبول ہوتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں بعض دفعہ وہ نہیں ملتی، اس کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے۔ تو عین ممکن ہے زمزم میں آپ کو شفا مل رہی ہو، لیکن جس بیماری کے لیے آپ پی رہے ہیں اس بیماری کو اس طرح سے فائدہ نہ پہنچا رہی ہو، کسی دوسری طرح سے اس بیماری کے سائیڈ ایفیکٹ سے آپ کو روک رہی ہو، جو آپ کے مشاہدے میں نہ آ رہا ہو۔ تو اس لیے بس ان تمام چیزوں کو اچھی نیت سے استعمال کر لینا چاہیے کہ بھئی زمزم میں شفا ہے تو ہم پئیں گے انشاءاللہ، لیکن اس پر اس طرح سے اعتماد کر کے بیٹھ جانا کہ اب ہمیں کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اپنے عمل کے خلاف ہے اور اسلاف کے عمل کے خلاف ہے۔ کیا گھر کے سربراہ کی قربانی کافی ہے؟ نگہت خان سعودی عرب سے پوچھتی ہیں، کیا گھر کا سربراہ قربانی کرے تو باقی سب گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے؟ یہ امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اور بعض اسلاف کا صحابہ تابعین سے بھی منقول ہے کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کافی ہے، لیکن دوسری طرف بھی صحابہ تابعین ہیں اور ان کا قول یہی ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر، جو بھی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اس پر مستقل قربانی واجب ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور اس پر صحیح حدیث موجود ہے، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی
پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس میں نبی نے سربراہ کا ذکر نہیں کیا، آپ نے عمومی ذکر کیا ہے، تو اس لیے ہماری رائے، ہمارا قول یہی ہے کہ مستقل جو بھی صاحب نصاب ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اور ویسے بھی قربانی جو ہے، کوئی بھی عبادت ایک کی دوسرے کی طرف سے اسلام میں کافی ہوتی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی ہے، تو قربانی کیسے کافی ہوگی؟ یاجوج ماجوج کی کیا حقیقت ہے؟ آصف خلیل، یاجوج ماجوج کون ہیں اور یہ کھل چکے ہیں؟ اللہ نہ کرے آصف بھائی ایسی باتیں نہ کریں۔ یاجوج ماجوج جس دن کھل گئے نا، تو آپ مجھ سے یہ مسئلہ نہیں پوچھ رہے ہوں گے اور میں یہاں بیٹھ کے ریکارڈنگ نہیں کرا رہا ہوں گا۔ یاجوج ماجوج بند ہیں۔ حضرت ذوالقرنین جو آج سے ہزاروں سال پہلے ایک اللہ کے بعض مفسرین کے قول کے مطابق اللہ کے پیغمبر تھے، ورنہ ایک بہرحال نیک بادشاہ تھے جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی تھی۔ تو اس دور میں یاجوج ماجوج نے زمین میں فساد مچایا ہوا تھا، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو پہاڑوں کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی اور تانبے کی دیوار میں بند کر دیا، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ دوبارہ ظاہر ہوں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کریں گے۔ نصیب میں سب لکھا ہے تو محنت کا کیا فائدہ؟ یار یہ والا سوال بھی ہٹا دو، یہ میں بتا چکا ہوں۔ غیر مسلم کی خیرات لے سکتے ہیں؟ شفیق احمد بٹ لداخ سے۔ اگر کوئی غیر مسلمان کو خیرات دے تو کیا مسلمان کے لیے اسے لینا حلال ہوگا؟ حلال تو ہے، مگر غیرت اور حمیت کے خلاف ہے۔ آپ کسی کو مجبوری ہو تو مسلمان سے لے بھائی، غیر مسلم کو تو دیں، آپ اس سے لیں نہیں، باقی جائز ہے لیکن غیرت اور حمیت کے بہرحال خلاف ہے۔ باریک دوپٹے میں ذکر و اذکار کرنا۔ ہادیہ گل ڈیرہ اسماعیل خان سے، کیا باریک دوپٹے میں تلاوت اور ذکر اذکار کر سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ ذکر کرتے وقت یا دینی تعلیم سنتے وقت عورت کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، کیونکہ اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دیکھیے ہادیہ گل صاحبہ ڈیرہ اسماعیل خان سے، عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ ذکر اذکار کرے، موٹا دوپٹہ ہو، سر کے بال نظر نہ آئیں، سنت بہتر افضل یہی عمل ہے۔ لیکن اگر اس کے بال نظر آ رہے ہیں تو ذکر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، انشاءاللہ ذکر بہرحال ہو جائے گا، البتہ نماز نہیں ہوگی۔ تو افضل یہی ہے کہ پراپر ڈریس میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر سر پہ باریک دوپٹہ بھی ہو تو ذکر ہو جائے گا، اس کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ قضائے عمری افضل ہے یا تہجد؟ شہاب اظہار، کیا قضائے عمری پڑھنا افضل ہے یا تہجد؟ دیکھیں تہجد کے وقت میں تو تہجد پڑھنا ہی افضل ہے۔ قضائے عمری ہر فرض نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیا کریں، اور وطر کے ساتھ ایک الگ سے وطر پڑھ لیا کریں، تو اس طرح ایک دن میں ایک دن کی نمازیں اگر قضائے عمری ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے، باقی نوافل کے وقت میں، سنتوں کے وقت میں سنت ہی پڑھا کریں۔ اگر آپ نے تہجد کے وقت میں قضائے عمری پڑھی ہے تو قضائے عمری کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن تہجد کا ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ عورت کا نقاب لگا کر نماز پڑھنا۔ تاج خان، کیا عورت منہ چھپا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں جی، پڑھ سکتی ہے۔ میاں بیوی 2 سال سے دور ہوں تو عدت واجب ہوگی؟ اگر میاں بیوی 2 سال سے ناراض ہوں اور اسی حالت میں طلاق ہو جائے تو کیا عدت ہوگی؟ ہادی خان، جی ہاں ہوگی، چاہے 10 سال سے دور ہوں، جس دن طلاق ہوگی وہیں اسی دن سے عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔